شیخ محی الدین ابن عربی، علامہ اقبال بھی یورپ میں پڑھتا رہا ہے. آج چونکہ اقبال ڈے بھی ہے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اقبال کو علامہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی تو داڑھی بھی نہیں تھی. یورپ سے پی ایچ ڈی کرنے والا اقبال، اس کو علامہ کیوں کہتے ہیں؟ کوئی کہے بھئی یورپ میں پڑھتے رہے اس لیے انہیں علامہ کہتے ہیں، تو یورپ میں تو قائد اعظم بھی پڑھتے رہے، تو کوئی کہتا ہے علامہ قائد اعظم علامہ محمد علی جناح. تو اقبال کو علامہ کیوں کہتے ہیں؟ علامہ تو آپ مولانا صاحب کو کہتے ہیں، کبھی کہہ دیتے ہیں علامہ صاحب، کبھی مولوی صاحب، کبھی مولانا صاحب. تو اقبال کو مولوی صاحب کیوں کہتے ہیں، علامہ کیوں کہتے ہیں؟ پڑھو اس کی بایوگرافی. اقبال کے ماں باپ دیندار لوگ تھے. انہوں نے کیا کیا؟ اقبال کو فلسفہ بعد میں پڑھایا، اقبال کو انگریزی بعد میں پڑھائی ہے، اور اس کی ماں اور باپ نے اس کی گٹی میں نبی کا قرآن پہلے رکھا ہے. اور علامہ اقبال کو تاجدار کائنات کی شریعت پہلے پڑھائی گئی ہے. اقبال نے نیٹشے کو بعد میں پڑھا ہے، اقبال نے انگریز تھنکر کو بعد میں پڑھا ہے، اور اقبال نے رومی جامی اور سادی کو پہلے پڑھا ہے. اس کی گٹی میں ماں نے قرآن رکھ دیا تھا، اس کی گٹی میں نبی کا دین پڑھا تھا. اس لیے جب اقبال یورپ گیا تو ہمارے بھی آج یورپ جا رہے ہیں لڑکے، وہاں پب اور کلب آباد کرتے ہیں، وہاں جوانیاں ایمان اور غیرتیں بیچ دیتے ہیں. مگر اقبال کہتا ہے کہ یورپ میں جانے کے باوجود خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. کیوں؟ سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف. کہتا ہے یورپ میں پبوں اور کلبوں میں ناچتی ہوئی جوان لڑکیوں کے ننگے جسم بھی مجھے اپنی طرف مائل نہیں کر سکے. کیوں؟ کہ بچپن میں ماں نے آنکھوں میں سرما ہی خاک مدینہ کا لگایا. بچپن میں گٹی میں قرآن رکھتا تھا. اقبال کہتا ہے زمستانی ہواؤں میں تھی گو شمشیر کی تیزی. یعنی وہاں کی سردی اتنی مشہور ہے، میں جب وہاں گیا تو بوڑھے لوگ بتانے لگے جو 50 سال سے وہاں رہتے، کہتے ہیں اب تو موسم بدل گئے، یہاں تو 6 مہینے سورج نظر نہیں آتا تھا، 8 فٹ برف کی تہ جمی رہتی تھی. تو جب ہوا چلتی تھی تو اتنی خشک کہ چہرے کٹ جاتے تھے، جسم کو پھاڑ دیتی تھی خشکی کی وجہ سے. اس دور میں علامہ اقبال وہاں گیا، لیکن ماں نے گٹی میں قرآن رکھا تھا. تو اقبال ناز کرتا ہوا کہتا ہے زمستانی ہواؤں میں تھی گو شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی. وہ کہتا ہے لندن کی ٹھنڈی ہوائیں بھی میرے تہجد قضا نہیں کروا سکے. باقی انہوں نے نمازیں کیا چھڑوانی تھی، اقبال کہتا ہے لندن کی ہوائیں ٹھنڈی میرے تہجد بھی قضا نہیں کروا سکے. اور آج ہم محفلوں میں آنے والوں کا حال یہ ہے، اکثر آنے والے عشاء پڑھ کے نہیں آتے، فجر جا کے کوئی نہیں پڑھنی.